السلام علیکم ناظرین اور سامعین، ڈاکٹر سلطان محمود اپنے یوٹیوب چینل تھنک ٹینک ایکو کیئر سے ایک دفعہ پھر آپ سے مخاطب ہے، اور آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے جس پر میڈیا نے بہت کم بات کی ہے۔ بہت سارے لوگ سیلاب کی تباہ کاریوں کی بات کر رہے ہیں اور اس سے ہونے والے نقصانات اور یہ امدادی کارروائیاں اور کیا ہیں، لیکن میرا خیال میں شاید ہی کوئی بولا ہو کہ ان سیلابوں سے ہم نے بچنا کیسے ہے، کیونکہ یہ ہر 10 سال بعد رپیٹ ہو جاتے ہیں۔ پچھلے 60 سالوں میں 20 بڑے سیلاب آئے ہیں اور کوئی 7 لاکھ مربع کلومیٹر سے زیادہ علاقہ متاثر ہوا ہے، 2 لاکھ سے زیادہ گاؤں جو ہیں وہ برباد ہوئے ہیں اور بے شمار جانیں گئی ہیں، بے شمار ہمارا جو لائف سٹاک ہے کروڑوں کی تعداد میں وہ ان 60 سالوں میں سمندر برد یا دریا برد ہو گیا، اور ہماری جو فصلیں کھڑی تباہ ہوتی ہیں وہ آئندہ آنے والے 1-2 سالوں میں ہمیں پھر پتہ چلتا ہے کہ بھئی ہماری جو فوڈ سیکیورٹی تھی وہ ان سیکیورٹی میں کیسے بدل گئی۔ اچھا، اب یہ ساری چیزیں جو ہیں ٹھیک ہے، ہمیں آفات کا مقابلہ کرنے کے لیے امداد بھی کرنی چاہیے، فنڈز بھی اکٹھے کرنے چاہیے۔ میں ان سیاستدانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بے شمار پیسہ اکٹھا کیا موجودہ آفت سے نمٹنے کے لیے، مگر اس کو ذرا سیاسی طور پر اگر نہ دیکھیں تو ایک قومی سطح پر ایک سوال اٹھ رہا ہے جو کہ میں پچھلے کم از کم 12 سال سے کر رہا ہوں۔ 2010 کا جب سیلاب آیا تھا تو یہ سوال میں نے تب بھی کیا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ ہمارے جو ہر 10 سال بعد 5 سال بعد بڑا سیلاب آ جاتا ہے یا بڑے زلزلے آ جاتے ہیں، تو یہ جو ہے کیا ہم مستقبل میں ان سے بچ بھی سکتے ہیں کہ نہیں بچ سکتے؟ اگر ہم بچ جائیں تو پھر ہمیں یہ دنیا بھر سے جو بھیک مانگنی پڑتی ہے اور ہمارا جو بے شمار انفراسٹرکچر تباہ ہو جاتا ہے، اور ہمارے جو بڑے بڑے ادارے جو ہیں NDMA اور آرمی کے پروگرام اور حکومت کے بڑے بڑے جو ادارے ہیں وہ بے شمار ایفرٹس کے ساتھ جزوی طور پر کامیاب ہوتے ہیں، مکمل نہیں ہوتے، تو ان سب کا کوئی حل ہے؟ اس وقت لوگوں نے کہا کہ آپ بتائیں، ہم نے بتایا، کوئی آج سے 12 سال پہلے کی بات ہے، مختلف ٹی وی چینلز پر، لیکن انفارچونیٹلی ادھر سیلاب ختم، ادھر آفت ختم، ادھر ہم بھی سکون میں آ جاتے ہیں، ہم دوبارہ اپنے کمفرٹ زون میں آ جاتے ہیں کہ چلیں اللہ مالک ہے، پھر جب کبھی مصیبت پڑے گی تو دیکھیں گے۔ ناظرین، میں آپ سے چند ان اقدامات کا ذکر کرتا ہوں کہ جو ہم دنیا کے ترقی یافتہ ممالک جو سیلابوں سے تباہ ہوا کرتے تھے وہاں انہوں نے اٹھائے، مگر اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات آپ سے کر دوں۔ جیسے مصر میں دریائے نیل کے اوپر بے شمار پانی آتا ہے اور وہ اپنی کیپیسٹی ٹوٹل کوئی 70 ملین ایکڑ فٹ کے قریب ہے، مگر انہوں نے 130 ملین ایکڑ فٹ کی کیپیسٹی کا بنایا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ڈبل پانی بھی آ جائے کبھی تو وہ اوور فلو نہیں ہوگا، کوئی سیلاب نہیں آئے گا، اور اگر وہ بالکل باٹم پہ چلا جائے یعنی پانی نہ پیچھے سے آئے تو وہ اس کے اوپر اسوان ڈیم بنا ہوا ہے، وہاں سے وہ پانی اس پہ چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے مصر میں ان کی زراعت تباہ نہیں ہوتی جیسے ہماری اس دفعہ ہو گئی۔ دوسری چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ ہمارا چولستان کا علاقہ دیکھیں اور اس کے ساتھ ہمارے برادر ملک کا راجستھان کا ایریا جڑا ہوا ہے، دونوں ایک جیسے ہیں، ایک جیسے ڈیزرٹ ہیں، لیکن یہاں سیلاب آیا تو سینکڑوں دیہات بہہ گئے، ادھر سیلاب آیا تو کچھ چند جو گاؤں ہیں ان کو نقصان پہنچا، یہ چند اموات ہوئیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ تو جب ہم نے ذرا تھوڑا دیکھا تو پتہ چلا کہ انہوں نے راجستھان سے اوپر کوئی 702 ڈیم بنائے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ بے شمار پانی آئے گا تو پہلے تو ڈیم بھرے گا، پھر جو بچے گا تھوڑا بہت وہ تھوڑی تباہی ہے اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ مثالیں دینے کے بعد میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ ترقی یافتہ ممالک نے اپنے آپ کو اس آنے والی مصیبتوں سے کیسے نپٹا، جس کی وجہ سے آپ انگلینڈ دیکھ لیں، امریکہ دیکھ لیں، جاپان جس میں اتنے زیادہ زلزلے آتے ہیں وہاں دیکھ لیں، آپ ایون ہمارے جو ملائیشیا انڈونیشیا ہیں ان کو دیکھ لیں، آپ پورے یورپ کو دیکھ لیں، وہاں پر بھی تباہیاں آتی ہیں، فارسٹ فائر ہوتی ہے یعنی جنگلوں کو آگ لگ جاتی ہے، وہاں پر بھی زلزلے آتے ہیں، وہاں پر بھی بارشیں بے شمار ہوتی ہیں، لیکن وہاں کوئی ایمرجنسی لگتی نہیں، وہاں کوئی بندہ مرتا نہیں، وہاں پر گاؤں تباہ ہوتے نہیں، وہاں پر کھڑی فصلیں برباد ہوتی نہیں، اور جو قیمتی انسان کا سرمایہ ہے جانور، جس پر پورا سال اس نے دودھ لینا ہے، گوشت لینا ہے اور مرغیوں سے جیسے انڈے لینے ہیں، تو یہ والا بھی برباد نہیں ہوتا، لہٰذا وہاں پر فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ میں ضمناً عرض کر دوں کہ جیسے 30 سال پہلے میں نے ڈاکٹریٹ کی تھی تو وہ فوڈ سیکیورٹی میں تھی کہ ہم نے اپنی غذا کا تحفظ کیسے یقینی بنانا ہے کہ روز بروز دیکھیں ہماری آبادی بڑھتی جا رہی ہے، جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا منہ جو ہے کھانے کے لیے کچھ مانگتا ہے،
تو ہم یہ کہہ کر نہیں جان چھڑا سکتے جی کہ جو آتا ہے وہ اپنا رزق لے کر آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اگر ایسا بندوبست کیا ہے تو ہمیں خوشی ہے، لیکن جب وہ بھوک سے وہی بچہ بڑا ہو کر مرنے لگتا ہے اس وقت ہمیں کیوں نہیں یاد آتا کہ جب یہ پیدا ہم کر رہے تھے اس بچے کو تو ہم دونوں میاں بیوی یہ کہہ رہے تھے کہ جو روح آئے گی اپنی غذا لے کر آئے گی. اب یہ بھوک سے مر رہا ہے، اب کس سے کلیم کریں کہ وہ کدھر گئی غذا اس کی، کدھر گیا رزق اس کا. تو میں کسی کا ایمان یا عقیدہ شیک نہیں کرنا چاہتا، لیکن پلاننگ جو ہے وہ تو ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی. وہ تو ہمارے قرآن پاک کو اگر کھولیں سمجھیں تو وہ پلاننگ ایسی زبردست بتاتے ہیں کہ کبھی تباہیاں ہوں ہی نہ. اللہ کسی کا دشمن نہیں ہے اور نہ کسی کو گناہوں کی سزا دیتا ہے، اور گناہوں کی سزا دینے لگے اگر تو پھر تو دنیا میں شاید ہی کوئی ملک بچے کہ جو برباد نہ ہو. تو اس لیے یہ جو ہم ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ گئے ہیں کہ یہ سیلاب ہماری گناہوں کی سزا ہے، تو یہ بالکل غلط ہے. کم از کم میں آپ کو ثابت کرتا ہوں کہ ہم کیا نہیں کرتے جس کی وجہ سے سیلاب آتے ہیں. اور وہ جو میں 10 پوائنٹ آپ کو بتانے لگا ہوں وہ وہی کچھ ہے کہ جو ہم کریں اگر تو یہ سیلاب نہ آئیں، اور اگر آ بھی جائیں تو مینیجبل ہوں، کوئی تباہی نہ ہو، جانور تباہ نہ ہو، کھڑی فصل تباہ نہ ہو، کوئی انسان نہ مرے، کسی کا گھر ڈیمیج نہ ہو. پہلی چیز جو ہے نا وہ ہے ارلی وارننگ سسٹم، کہ ہمیں 2 مہینے سے یہ وارننگ دی جا رہی تھی کہ یہ اتنا بڑا سیلاب آ سکے گا، جاتا ہے، پہلے بھی آتا رہا ہے، آئندہ بھی آئے گا. ہم نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں. پھر 10 دن پہلے بھی بتایا گیا کہ کوئی سیلاب آ سکتا ہے، کیونکہ اوپر سے گلیشیئر کا پانی پگھل کر نیچے آ رہا ہے اور اوپر سے بارشیں بہت شدید پہاڑی علاقوں میں ہو رہی ہے. یہ دونوں مکس ہو کر پانی جب بہے گا تو ظاہر ہے کہ وہ تو نیچے سمندر کی طرف جائے گا. جاتے ہوئے جو بھی رستے میں آئے گا اگر تو ادھر ڈیم بنا ہوگا تو وہ اس کو بھر دے گا، نہیں ہے تو وہ جو بستی ہوگی بستی کو برباد کرے گا. تو ارلی وارننگ سسٹم 2 مہینے سے پہلے سے یہ اگر ہمارا ایکٹیو ہوتا، ویسے این ڈی ایم اے کے پاس ہے لیکن میں کوئی تنقید کسی ادارے پر نہیں کرتا کہ وہ اگر کرتا تو ہم نے اس دوران کیا کیا. اگر انہوں نے وارن کیا بھی ہے تو حکومت نے کچھ نہیں کیا ہوگا، اور اگر حکومت نے ہمیں کہا ہے کہ کرو تو ہم نے حکومت کی نہیں مانی، تو الٹیمیٹلی ہمیں اتنی بربادی دیکھنی پڑی. تو ارلی وارننگ سسٹم ایک پہلا حل ہے. اور دوسرا حل یہ ہے کہ وہ ہے تھوڑی سی افسوسناک بات، لیکن کسی حکومت پر تنقید نہیں، وہ آج سے لے کر 60 سال پچھلی ساری حکومتیں اس میں آ سکتی ہیں کہ ہم 3 دریاؤں کو تو ہم نے ایسٹرن ریورز جو تھے وہ انڈیا کو دے دیے، اور 3 ہمارے اپنے ہیں، چناب، جہلم اور سندھ. تو خیر چناب اور جہلم پر تو میں اس وقت بحث نہیں کروں گا، سندھ پر نہیں کروں گا، لیکن یہ بتائیں کہ جب اوپر والا جو ملک ہے وہ جب پانی زیادہ آئے گا تو وہ کیا پیے گا اس کو؟ نہیں، وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ اس کے سپل وے کھولے گا. انہوں نے اوپر سینکڑوں ڈیم بنا لیے ہوئے ہیں، وہ بھر گئے. تو ہم نے جب خشک ہو گئے ہمارے راوی اور دوسرے دریا تو ہم نے وہاں پر بستیاں بسانی شروع کر دی. تو ریور بیڈ میں جب بھی بستی بسائیں گے تو یہ حکومت کی ناکامی ہے کہ وہ اس کو روک نہیں سکے. اور یہ جو اس وقت لوگ برباد ہوئے ہیں یہ کوئی 90% وہی لوگ ہیں جو ریور بیڈ میں بیٹھے ہوئے تھے. تیسری وارننگ وہ یہ ہے کہ ہم جب بھی گھر بنائیں، دریا کے کنارے بستیوں کی بات کر رہا ہوں، تو دریا کے ایک بیڈ ہوتا ہے، جب تھوڑا پانی آئے تب بھی وہیں سے گزرے گا، زیادہ ہے وہیں سے گزرے گا. تو اس کا ایک لیول ہوتا ہے، کنارہ ہوتا ہے جہاں پر میکسیمم آپ کے پاس انفارمیشن ہے. ہمیں محکمہ موسمیات بتاتا ہے کہ جب سب سے زیادہ بھی پانی آ جائے تو وہ کس لیول پر آئے گا. تو ہمیشہ گھر اس سے 20 فٹ 10 فٹ اوپر بننے چاہیے، تاکہ اگر سیلاب آ بھی جائے کوئی 10 سال بعد اتنی بڑی تباہی تو وہ آس پاس کی آبادیوں کو لپیٹے میں نہ لے. ایک نیکسٹ چوتھی چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر ہم جب بستیاں بناتے ہیں تو ہم پھر یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے وہاں پر زمین پکی کر دی، وہاں پر فرش بنا دیے، وہاں پر اتنے زیادہ کنکریٹ نیچے بچھا دی کہ زمین کے اندر پانی جائے ہی نہ. پھر جانور گھومتے پھرتے ہیں، ان کے بھی سم جو ہوتے ہیں اس سے بھی وہ زمین سخت ہو جاتی ہے، اس کے اندر پانی پینے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے. تو ہم نے نیکسٹ کام یہ کرنا ہے کہ ہم نے جتنا بھی علاقہ کچا رہ سکتا ہو جس کے اندر پانی جا سکتا ہو یا تو وہ کریں، یا پھر ہم 1 اسکوائر فٹ کے بھی چاہیں تو ڈیپ سے سوراخ ایسے نکالیں کہ پانی جو ہے وہ اس کے ذریعے زمین کے نیچے وینز کے اندر چلا جائے. جیسے ہماری وینز ہوتی ہیں اس طرح زمین کے نیچے بھی ہوتی ہیں. نیکسٹ جو 5واں سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ جو پھر ہم گھر بنائیں اس میں ہیوی مٹیریل کو استعمال نہ کریں. کوشش کریں کہ اگر ہم نے اتنا ہیوی وہ سیمنٹ کا سٹرکچر کھڑا کرنا ہے اور کنکریٹ کا سٹرکچر کھڑا کرنا ہے تو ہم جہاں جہاں ممکن ہو ایم ڈی ایف اور لائٹ قسم کی جو چیزیں ہیں نا وہ کر لیں. چھت لائٹ ہوگی، کسی پر گرے گی، ممکن ہے کوئی مرے ہی نہ، لیکن ہیوی چھت ہوگی تو وہ جس پر گرے گی وہ بچے گا نہیں.
تو اسی طرح دیواروں کا وزن بھی ہلکا کیا جا سکتا ہے، فرش کا وزن بھی ہلکا کیا جا سکتا ہے، چھت کا بھی. تو ہلکے گھر فلڈ وارننگ ایریاز میں بنائیں. میں سارے ملک میں نہیں کہہ رہا، لیکن سارے ملک میں بنا لے تو کوئی حرج نہیں، لیکن فلڈ وارننگ ایریاز میں یہ جو ہے ہیوی گھر نہ بنائیں. اچھا، ایک نا یورپ نے اور بڑا اچھا طریقہ اختیار کیا. ان کے پاس پیسہ تھا. پیسہ تو میں سمجھتا ہوں ہمارے پاس بھی بہت ہے. ہمارے ابھی بھی ایک 25 رکنی وقت جو ہے وہ لاکھوں ڈالر خرچ کر کے کینیڈا میں غریب ملکوں کی کانفرنس میں گیا ہوا ہے، اور وہاں پر وہ سارے لیموزین میں سیر کر رہے ہیں. اور ہمارا ہی ایک سو کالڈ دشمن، ویسے بھائی بچھڑا ہوا بنگلہ دیش، اس کے صرف 6 بندے گئے ہوئے ہیں اور وہ عام ٹیکسیوں پر سفر کر رہے ہیں. تو یہ جو لیوش ہمارا لائف سٹائل ہے حکومت کا، تو اس میں سے اس کا مطلب پیسہ تو بہت ہے حکومت کے پاس. یہ اگر پیسہ ہے تو جو ہی یہ سیلاب جائیں، جو ہی یہ ہم آفت سے باہر نکلیں، تو بجائے کمفرٹ زون میں سونے کے ہمیں اس وقت یہ سارے ایریاز کے اندر کچھ فلڈ ڈیفینسو سسٹم بنانے چاہیے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ دریا چلتا ہے تو جب بڑا شہر یا بستی آتی ہے تو ہم ایک بند بنا لیتے ہیں تاکہ وہ اپنے کورس میں چلتا رہے دریا اور بستی کو تباہ نہ کرے. اچھا، یہ والی جو چیزیں ہیں یہ میں سمجھتا ہوں ہم کر سکتے ہیں. سوئیں نہیں، ہمیں اس وقت اربوں روپے مل چکے ہیں دنیا سے. آدھے پیسے ادھر لگا دیں، کسی کی جیب میں نہ ڈالیں، اور جو باقی آدھے بچ جائیں اس سے آپ فلڈ ڈیفینسو سسٹم بنائیں. اور فلڈ ڈیفینسو سسٹم کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئے، صرف اس میں پیسہ خرچ ہوتا ہے. ایک انگلینڈ نے یہ بندوبست کیا تھا کہ اس کا جو فلڈ ایریا تھا اس کے اندر انہوں نے جیسے ایک چھوٹے سے ٹیمپریری ہٹ ہوتے ہیں یا ڈولی کہہ لیں یا جس کو موو کیا جا سکتا ہے، چھوٹا سا پنجرا نما گھر کہ آپ اس کو اٹھا کر ادھر سے ادھر کر سکتے ہیں. تو اس کو فلڈ وارننگ ایریا میں انہوں نے سائڈ پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر رکھ دیے. جس وقت فلڈ آیا ان کے فوراً جو ریسکیو کی ٹیمیں تھیں انہوں نے پہلے انسانوں کو نکال کر اس ڈولی میں رکھا، اس کو پار لے گئے، پھر جانور، پھر ان کے قیمتی سامان، یہ وہ سارا. تو خیر فصل تو نہیں لے جا سکتے وہ، لیکن بہت جانیں تو بچ جاتی ہیں ساری. یہ کام انہوں نے کیا. ہم نے اگر نہیں کیا تو چلیں، میں تنقید نہیں کرتا، اب آپ خود سمجھدار ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ان باتوں کا اثرات کیا ہیں. تو میں ان باتوں کو اچھا ایک اور آخری پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جب کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے، جب ہمیں پتہ ہے کہ حدت بڑھنے سے گلیشیئر پگھل رہے ہیں، تو ہم اکیلے تو کچھ کر نہیں سکتے، لیکن کچھ کر بھی سکتے ہیں. وہ کیا؟ اگر ہم درخت لگاتے ہیں تو بارشیں آتی ہیں، اور جب بارشیں آتی ہیں تو ہمارا جو میں یہ نہیں کہوں گا زیادہ بارش ہوتی ہے، زیادہ بادل آتے ہیں تو زیادہ بارش ہوتی ہے، میں یہ کہوں گا کہ وہ زمین کے اندر جائے گا، ہمارا واٹر ٹیبل اوپر آئے گا اور ہماری حدت گرمی جو ہے وہ کم ہو جائے گی. یہ بھی ہمارے انڈیویجول لیول پہ ہے. درخت تو میں بھی لگا سکتا ہوں. مثال کے طور پہ میں نے ذاتی طور پر اپنے ہی گھر میں پچھلے سال 22 درخت لگائے تھے. تو اس دفعہ میں لگانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن اب میرے جگہ نہیں بچی، تو اب میں دوستوں کو کنونس کر رہا ہوں کہ بھئی آپ اپنی جگہوں پر جا کر لگائیں، درخت لگائیں اور پولوشن سے بچیں، اور یہ وہ سارے کام کریں. اور کلائمیٹ چینج بڑی شدت سے آ رہی ہے، گلیشیئر پگھلیں گے. آخری بات آپ سے یہ کروں گا کہ دنیا میں شمالی قطب، نارتھ پول جسے کہتے ہیں، وہاں کو اگر چھوڑ کر باقی پوری دنیا میں دیکھا جائے تو واحد ایک ملک ہے پاکستان، جس کے اوپر 5000 گلیشیئر ہے، 5200 گلیشیئر ہے ہمارے اوپر. بے شمار اربوں ٹن پانی ہے اس گلیشیئرز کے اندر، برف ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک طرف ہم خوش قسمت ہیں کہ قدرت نے 2000 سال کے لیے ہمیں پانی دے دیا ہوا ہے، ہمارے پاس کوئی پانی کی کمی نہیں ہے. میں آپ کو کیٹاگوریکلی کہتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی پانی کی کمی نہیں ہے. پانی کی کمی ہوتی تو کیا ہم ہر سال 40 ملین ایکڑ فٹ پانی سمندر میں گراتے؟ اگر کمی ہوتی تو وہ ہم گرا رہے ہیں. اربوں روپے، اربوں ڈالرز کا وہ پانی ہے جو ہم سمندر میں گرا دیتے ہیں. تو دوسری طرف نقصان لیکن یہ ہے کہ اگر ہم کوئی بھی احتیاطی تدبیر نہیں کریں گے، جو میں نے 8-10 پوائنٹ آپ سے بیان کیے ہیں، تو پھر تباہی ہمارا مقدر ہے جو اس وقت ہے. ہمیں اس وقت سے بچنا چاہیے کہ 10 سال بعد میں یا میرے جیسا کوئی بندہ پھر بیٹھ کر آپ کو وارننگ دے رہا ہو، اور پھر آپ نہ سوچیں، اور پھر بے شمار لوگ مرے، اور پھر وہ کہیں جی یہ قدرت کی طرف سے آفت آ گئی. قطعاً یہ قدرت کی آفت نہیں ہے. میں کیٹیگوریکلی کہتا ہوں یہ قدرت کی طرف سے آفت نہیں آئی، یہ ہماری مس مینجمنٹ ہے. یہ کوئی گناہوں کی سزا نہیں، یہ مس مینجمنٹ ہے. تو اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے تو برائے مہربانی ہمارے کامنٹ سیکشن میں آ کر بات کریں، اور ہم انشاءاللہ فوراً آپ کے سوال کا جواب دیں گے. تو اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر سلطان محمود کو اجازت دیجیے. ہم آئندہ آپ کے سوالوں کو جواب بھی دیں گے اور نئے ٹاپکس کے ساتھ بھی آپ کے سامنے آئیں گے. اگر آپ کو یہ گفتگو کنونس کرتی ہے تو برائے مہربانی اس کو عمل میں لائیں.
بہت شکریہ.